اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا اسم الحسنہ ہے المصور۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ مصور کون ہوتا ہے، وہ جو صورتیں بناتا ہے۔ آپ پہلے سے جان گئے ہوں گے کہ آج کے سبق میں آپ کو کیا بتایا جائے گا۔ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صورت بنائی ہے اور بہت اچھی بنائی ہے، اور آپ کو اپنے کمپلیکسز سے نکلنے کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کیا بس اتنا ہی؟ نہیں، المصور کا معنی اس سے کہیں گہرا ہے۔ مصور کا لفظ صاد واو را صور سے نکلا ہے۔ صور کہتے ہیں ایک آلہ موسیقی کو جو بغل باجے جیسی ہوتی ہے، اسے ٹرمپٹ بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام ایک صور یعنی ایک بہت بڑی بغل میں پھونک ماریں گے تو اس سے ایک آواز نکلے گی جس سے ساری انسانیت مر جائے گی۔ پھر وہ دوبارہ پھونکیں گے تو سب اٹھ کے اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے۔ پرانے زمانوں میں جنگوں کے وقت بغل بجایا جاتا تھا تاکہ فوج کو بلایا جائے۔ اس وقت مائک نہیں ہوتے تھے۔ آپ نے محاورہ سنا ہوگا، جنگ کا نکارہ سنائی دینے لگا۔ یہ وہی صور ہے، قیامت کا نکارہ بھی اسی طرح بجے گا۔ اس سے صور کا ایک معنی بنتا ہے کسی کو اپنی طرف بلانا یا متوجہ کرنا۔ صور کا دوسرا معنی ہے کسی کو کوئی شکل دینا، کسی شکل میں ڈھالنا، تیار کرنا، مجسمہ یا تصویر بنانا، یا کسی کو ذہن میں سوچنا، تصور کرنا۔ اس کا غالب معنی کسی کی شکل بنانا یا شکل ڈھالنا ہے۔ مصور کون ہوتا ہے؟ وہ جو تصویر بناتا ہے، وہ جو صورتیں بناتا ہے، حد و حال بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الخالق ہے، اس نے ہمیں کچھ نہ ہونے سے پیدا کیا ہے۔ وہ الباری ہے، اس نے ہمیں بہت اچھے سے ہمارے ارد گرد کے ماحول میں بسایا ہے، ہماری بنیاد ڈالی ہے، ہمارے قدم مضبوط کیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ المصور ہے، اس نے ہماری صورتوں کو اپنی مرضی سے ڈھالا ہے۔ اور کیسے ڈھالا ہے؟ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَرَكُمْ، اس نے تمہاری صورتیں بنائیں، بس کیسی بہترین صورتیں بنائیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی صورت نہیں پسند، کیونکہ وہ سوسائٹی کے معیار پہ پوری نہیں اترتی۔ لیکن اگر ہم اپنی صورتوں کو قبول کر لیں، یہ سوچ کے کہ یہ اللہ کے معیار پہ پوری اترتی ہیں، یہ اس کے ہاتھ سے بنی ہوئی ہیں، یہ اس کی پسند سے بنی ہوئی ہیں۔ ہماری ناک، ہمارا رنگ، ہمارا قد، ہمارے جسم کے داغ سب اس کی مرضی سے بنے ہیں، یہ اس کی رضا ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کو قبول کر لیں گے تو ہمیں اپنے چہرے سب سے حسین لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری صورتیں ایسے ہی پسند ہیں، بھلے آپ کو یا دوسرے انسانوں کو وہ ناپسند ہوں۔ کوئی کیسے اس رب کی پسند پہ اعتراض کر سکتا ہے؟ کوئی کیسے اس رب سے سوال کر سکتا ہے کہ اس نے آپ کا قد 1 انچ کیوں نہیں بڑھایا یا آپ کا رنگ گورا نہیں کیا؟ کیسے؟ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ ہم بندے ہیں اپنے رب کے، اس کی مرضی وہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے۔ یہ چند دن یا چند سال کی زندگی تو ایک امتحان ہے، یہ گزر جائے گی۔ اس میں اس نے ہمیں جیسا بھی بنایا بہت اچھا بنایا ہے، اور ہم نے اسے قبول کرنا ہے۔ شکلیں صورتیں اہم نہیں ہوتی، اعمال اہم ہوتے ہیں، نیتیں اہم ہوتی ہیں۔ یہ تھوڑی سی زندگی گزار لیں، آگے تو آپ کی مرضی چلنی ہی ہے نا۔ کر لیجیے گا خود کو گورا یا لمبا یا بے داغ یا جیسے آپ چاہیں۔ خود کو جتنا خوبصورت بنانا چاہیں گے آپ کی مرضی چلے گی، لیکن تب صرف جب اس دنیا میں آپ نے اپنے رب کی مرضی کے مطابق سر جھکایا ہوگا۔ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ آپ کی شکل آپ کا امتحان ہے، اس کو خوبصورت بنائیں۔ ناپسندیدہ بال صاف کریں سوائے ابرو کے، اس پہ میک اپ کریں، اس کو زیور سے سجائیں ضرور، لیکن اس کو ناپسند کرنا چھوڑ دیں۔ جب تک آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، آپ کا کردار بلند ہوگا، آپ کی صورت ساری دنیا کو اچھی ہی لگے گی۔ صور کا معنی کسی کو اپنی طرف بلانا بھی ہے، یعنی کچھ ایسا کرنا کہ وہ آپ کے پاس چلا آئے، جیسے پرندوں کی ایسے تربیت کرنا کہ اڑانے کے بعد بھی وہ واپس آپ کے پاس آئیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا تھا کہ 4 پرندے لو اور ان کو اپنی طرف مائل کر لو اور پھر ان کو ٹکڑوں میں کاٹ دو، وہاں اپنی طرف بلانے کے لیے صور کا لفظ ہی آیا تھا۔ صور کا ایک معنی ٹکڑے کرنا بھی ہے، جو کہ اسی آیت سے اخذ کیا گیا ہے۔ المصور کی مصوری دراصل مجھے اور آپ کو اپنی طرف بلانے کے لیے ہے۔ ہمیں دنیا میں جہاں بھی حسن دکھائی دے گا، ہمیں چاہیے کہ ہم پلٹ کر اپنے رب کی طرف آئیں۔ ہمیں جہاں بھی بدصورتی دکھائی دے، جو کہ سوسائٹی کے معیار کے مطابق بدصورتی ہو، ہمیں تب بھی اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ حسن اور حسن کی کمی، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس نے کسی کو بہت حسن دیا ہے تو کسی کو بدصورت اور عیبدار بنایا ہے، لیکن خود وہ کہتا ہے کہ اس نے تم سب کی بہت اچھی صورتیں بنائی ہیں۔
اس لیے خوبصورتی کچھ اور ہے، ہمارے لیے کچھ اور۔ ہمیں چاہیے تھا کہ خوبصورتی میں کھو نہ جاتے، بلکہ اس کو دیکھتے ہی اپنے رب کی طرف واپس آتے، اپنے رب کی تعریف کرتے، اپنے رب کو راضی کرتے، اپنے رب کو یاد کرتے۔ لیکن ہم اس خوبصورتی میں کھو جاتے ہیں، اس کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں۔ شادی کرنی ہے تو خوبصورت انسان سے، بچے پیدا ہوں تو دعا مانگتے ہیں کہ ان کا رنگ ویسا ہو جس سے سسرال والے خوش ہوں۔ عورتیں سورۃ یوسف پڑھتی ہیں کہ بچہ خوبصورت ہو، لیکن سورۃ یوسف میں کہیں نہیں لکھا کہ یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے۔ ہاں، وہ بہت حسین تھے، ان کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا۔ یہ ہمیں حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے اور اسرائیلی روایات سے کہ وہ انتہائی خوبصورت تھے۔ لیکن قرآن ان کے حسن کی بات نہیں کرتا۔ صرف سورۃ یوسف میں ایک جگہ مصر کی عورتوں کا قول نقل ہے کہ انہوں نے یوسف کو دیکھ کے کہا یہ انسان ہے یا فرشتہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل دیکھتا ہے، چہرے نہیں۔ چہرے اس نے خود بنائے ہیں، اس کے خوبصورتی کا معیار انسانوں سے بہت بلند ہے۔ وہ دل دیکھتا ہے کیونکہ دلوں کو سیاہ یا منور انسان خود کرتا ہے۔ وہ انسانوں کی سچائی دیکھتا ہے، ان کے وعدوں کی پاسداری دیکھتا ہے۔ اس کے لیے وہی انسان خوبصورت ہے جو اس کے بنائے گئے دوسرے بندوں کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے کیونکہ وہ خود سراپا محبت ہے۔ آپ جتنا اس کی مخلوق کا خیال رکھیں گے، اتنے ہی اس کی نظر میں خوبصورت ہوتے جائیں گے۔ آپ جتنا اپنے غصے کو قابو میں رکھیں گے، اتنے ہی اس کی نظر میں حسین ہو جائیں گے۔ آپ جتنا محفلوں میں اس کا ذکر کریں گے، اتنا ہی وہ آپ کا ذکر اپنی محفلوں میں کرے گا، اور اس رب کی محفلیں جو آسمانوں پہ پاک فرشتوں سے ہوتی ہیں، وہ ہماری محافل سے کہیں گنا بہتر ہے۔ المصور کو آپ کی صورتوں اور مہنگے کپڑوں سے فرق نہیں پڑتا، وہ آپ کے دل کی سیاہی یا سفیدی دیکھتا ہے۔ آپ کے دل اس کے باقی بندوں کے لیے کتنا نرم یا سخت ہیں، آپ اس رب کی کتنی بات مانتے ہیں اور اس کے آگے کب کب سر جھکاتے ہیں، آپ اس کے لیے کیا کیا قربان کر سکتے ہیں، وہ یہ سب دیکھتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی نظر کا زاویہ بدلنا ہے۔ وہ تمام لوگ جن کو ان کے مالی حالات یا لباس کی وجہ سے ہم اہمیت نہیں دیتے، آج سے ان کے اخلاق اور کردار کو پرکھنا شروع کر دیں۔ کیا وہ واقعی کم صورت ہیں یا آپ کا معیار کم تر ہے؟